تے اتر آیا ہے۔ دنیا چ کاش ایسیاں بیٹیاں میریاں بھی بن جان۔ حضرات تیریاں بیٹیاں کالج جان، اخباراں چاندیاں نے، فیس بک تے آندیاں نے، ٹک ٹاک تے آندیاں نے، محمد دی بیٹی مسکین نو کھانا کھلائے، قرآن بن کے میرے محمد تے نازل ہو جاندا ہے۔ ہاں ہاں آج بیٹیاں ڈانس کر رہی ہیں، آج بیٹیاں نشے دیاں گولیاں کھا کے ڈانس پارٹیاں کر رہی ہیں، آج بیٹیاں اجتماعی زیادتی ہو رہی ہے، آج لڑکے گروپ بنا کے لوگاں دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں لوٹ رہے ہیں۔ ہاں ہاں کمرے بک ہو رہے ہیں اور فیملی کے نام پہ پردوں میں بیٹھ کے لوگوں کی عزتوں کو داغدار کر رہے۔ یہ کیا بن گیا مصطفیٰ کی امت کا، کیا حال ہو گیا آج اسلام کے ماننے والوں کا۔ ہائے ہائے جو کبھی محلے میں بنا جی عورت گزر رہی ہوتی تھی، پنڈ دے بندے کندانا لگ کے کھلو جاندے سی، پنڈ دی عزت گزر دی پئی ہے، پنڈ دی تھی گزر دی پئی ہے۔ آج اوہ مسلمان اپنی تیاں نو نچ دیاں ویک کے پیسے پھینک رہے۔ ربا ایک نیری کھل گئی ہے، تیری خلقت تینو بھول گئی ہے، وچ شادیاں لوکاں ویکھیے، وچ کالجاں لوکاں ویکھیے، مسلم دی عزت رول گئی ہے۔ یہ سنیپ چیٹ، یہ فیس بک، یہ انسٹاگرام، یہ یوٹیوب، یہ ڈیلی موشن، یہ جناب فیس بک، یہ لائکی، یہ جناب جی انسٹاگرام، ہائے یہ ٹویٹر، یہ بغیرتی کے جنازے، ہائے ہائے زندہ مسلم بچوں کے جنازے، یہ زندہ مسلم بیٹیوں کی عزتوں کے جنازے۔ آج پاکستان کے اندر بربادی اتر آئی۔ اللہ کی قسم ہے ہم بلڈنگیں بنا کے، مدرسے بنا کے، مسجدیں بنا کے خالی بیٹھے ہیں۔ انگریز نے اتنی سی عیب بنائی ہے اور پوری دنیا کے گھر گھر میں مسلمان کی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ ہم وہابی سنی شیعہ دیوبندی بناتے رہے، بریلوی بناتے رہے، انگریز نے پوری قوم کے بچوں کو بغیرت بنا دیا۔ آج کس گھر میں جناب یہ چور ڈاکہ نہیں پڑا؟ ہاں ہاں بتائیں ذرا سوچیں، محمد کی بیٹی ہے زمین پہ کھانا کھلا رہی، اللہ عرش عظیم پہ قرآن بنا رہا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سامنے قاتل آل محمد آیا، کہتا یا امام مجھے پانی پلا دو۔ امام زین العابدین وقت آئی، امام مسجد نبوی ہے، نانا رسول دا نیب ہے، شیخ الحدیث ہے، امام حسن بصری، امام عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ، امام زوری جیسے لوگ، امام نبی زین العابدین دے شگرد نے مدینہ طیبہ ہے۔ ہاں ہاں حسین دی آخری نشانی، ہاں ہاں حسین دا آخری بچلا ہے۔ کہتے میں نے پانی پلاؤ، پانی پلایا، کہتے اور پلاؤ، اور پلایا، کہتے اور پلاؤ، ایک کٹورا اور بھر کے پلا دو، پانی پلایا، کہتے آل رسول لگدا مینوں سیاتیا نہیں، انہوں سیانیا نہیں۔ امام دی داڑھی ہنجوانا بھر گئی، چیخ نکل گئی، بدبختہ میں تینوں کیویں نہیں سیاندا، میری آنکھاں دے سامنے میرا خاندان کٹ دیتا تو، اور آج کہنا مینوں سیانیا نہیں، میں تینوں کیویں بھول سکدا، میری آنکھاں دے سامنے میرے بابے دا سر کٹیا، میری آنکھاں دے سامنے میرے خاندان نو کٹیا، اور مینوں کہنا سیانیا نہیں۔ کہندا جی جدوں سیانیا پر مینوں پانی کیوں پلایا؟ کہندا تو آج جدوں تیرے بوئے تے آل رسول آئی سی، تو اپنا ضرب پیش کیتا ہے، میں نانا رسول دا ضرب پیش کیتا ہے۔ تو اپنا کردار پیش کیتا سی، میں محمد دا کردار پیش کیتا ہے، اپنے خاندان کے قاتل کو پانی پلا دیا۔ اور آج ادھر کیا ہے؟ اہل تشیع کی جدھر اکثریت ہو،
تو وہ اہل حدیثوں کی مسجد نہیں بننے دیتے، جدھر اہل حدیثوں کی اکثریت ہو وہ اہل تشیع کی نہیں بننے دیتے، جہاں دیوبندیوں کی اکثریت ہو وہ بریلویوں کی نہیں بننے دیتے، جہاں بریلویوں کی اکثریت ہو وہ وہابیوں کی نہیں بننے دیتے۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں، تم آپس میں لڑائی شروع کیے بیٹھے ہو، حسین کے سارا خاندان کاٹنے والا حسین کے آخری بچے کے دروازے پہ آیا ہے، حسین نے تو نہیں کہا تجھے میں ٹکڑے ٹکڑے کرا دوں گا، امام زین العابدین نے تو نہیں کہا تیری لاش کتیاں دے کے پا داں گا، انہوں پانی پلا کے تینوں میں نے دسیا ہے، انہوں اپنا ضرب پیش کیتا، اساں اپنا ضرب پیش کرنا ہے۔ اور ہم ادھر وہابی سنی کے چکر میں لگے، ادھر امت کا بیڑا گرک ہو گیا، ادھر بیٹھے کتنے موبائلوں میں بچوں کے موبائلوں میں لوگوں کی بیٹیوں کے نمبر ہے، ایک کو بدنام کیا، دوسری کا نمبر ایڈ کیا، اس کو بلاک کیا، دوسری کا ایڈ کیا، دوسری کو بلاک کیا، چوتھی کو ایڈ کیا، یہ ہماری قوم برباد ہو چکی اور ہم چکروں میں لگے۔ جب میں آیا نا نیا نیا ٹک ٹاک پہ تو پورے پاکستان میں ہنگامہ مچ گیا، مولویوں نے میرے بغیر فتوے لگائے، اس کو جلسے پہ نہ منگاؤ، اس سے جمعہ نہ پڑھاؤ، یہ ٹک ٹاکر ہے، یہ فیس بک پہ آتا ہے، یہ یوٹیوب پہ آتا ہے، اس نے پیسہ کمایا ہے ٹک ٹاک سے، یوٹیوب سے۔ اب سارے مولوی اسی چکر میں پڑ گئے۔ اگر میرے ساتھ مل کے اس ٹائم آپ اس ٹک ٹاک پہ دین کی تبلیغ کرتے تو آج یہ امت کا حال نہ ہوتا۔ آج سارے عالموں کی آئیڈیاں بھی ہیں، فیس بک بھی ہیں، یوٹیوب بھی ہیں، کیمرہ مین بھی ہیں، کیمرے والی ٹیم بھی ہے، سارے علماء کے فیس بک پیج بھی ہیں، تصویریں بھی لگتی ہیں، اشتہار بھی چھپتے ہیں۔ ہاں ہاں پچھوتا کیا کروں جب چڑیاں چگ گئی کھیت، گل ویلے دی ہندی ہے پھل موسم دا ہوندا ہے۔ ہم نے مدرسوں میں بچوں کی ٹنڈے کرانی شروع کر دی، بچے چالو ہو کے نکل گئے درساں چو، انہاں یونیورسٹیاں مل لیاں۔ اج جناب یونیورسٹیاں چو بچے لوکاں دی اس طرح دے جنازے نکلتے دیکھ رہے ہیں۔ اگر تسی ٹنڈ دی ضد نہ کردے بچے دین پڑھ جاندے، کتنے لوگوں کی انہوں نے عزت بچا لینی تھی۔ ہم نے مدرسوں میں ٹنڈوں پہ زور دیا ہے، ٹنڈے کرو بچوں کے۔ نبی پاک نے زلفیں رکھی، ہم زلفاں دے شعر پڑھنے ہاں۔ زلفاں نے چھلے چھلے ساری دنیا بہو سونی، پر میرے مدنی تو تھلے تھلے۔ ساری عمر مولویاں زلفاں دے شعر پڑھے نے تے درساں بالاں دی ٹنڈاں کر کے بال پجا دیتے۔ میں ایک منڈے نے پوچھا بھی تو درس کو چھڑیا، کہنا جی میرا ماسٹر جڑا سی نا استاد وہ درس چ میری ٹنڈ کر دیندا سی۔ ہم نے سزا بنا دی ٹنڈ، سزا کے طور پہ، اور وہ بچوں چالو ہو کے چلے گئے۔ اب میرا بچہ ہے نا تو اس کو میں نے بولا بیٹا دین پڑھنا ہے، کہتا پاپا یہ ٹنڈ کرائیں گے؟ میں کہا نہیں کرائیں گے۔ پاپا میں کبھی پینٹ ڈال کے چلے جاؤں تو یہ مجھے منع تو نہیں کریں گے؟ نہیں۔ میں کہا بیٹا ڈال کے چلے جاؤ، جس میں جسم نظر نہ آئے، کھلی ہو تو چلے جائیں۔ وہ بچہ تیار ہو گیا، پہلے اس کو پمپ کیا۔ میری سوسائٹی میں سارے تو امیر زادے ادھر رہتے ہیں، تو وہ لڑکوں نے پمپ کیا میرے بچے کو، وہ لو تیرا ابا تینوں مولوی بناؤ لگا، تیری ٹینڈ ہو جانی ہے، انج ہو جانا ہے، تو بالکل نابی لگا جائے گا۔ میں ساریاں چیزاں وہ ذہن چو ختم کیتیاں۔ میں کہا پتر 5 سال پڑھنا ہے، محمد والا ایم اے کر لا، پھر جنہیں مرضی ایم اے کردا رہی، میرا سب کچھ تیرا ہے۔ جے تو مصطفیٰ والا ایم اے نہ کیتا، میں سارا پیسہ کیم عبد الفیض دے درس چلا دینا ہے، تے تو ڈنڈے وجاوندا پھری۔ ہاں اس طرح اپنی بچیاں دی تربیت کرو۔ ہن کہ اچھا میں ڈبل نہیں ٹرپل ایم اے پڑھے بندے مجھے آ کے کہتے ہیں دعا کرو اللہ میری اولاد کو ہدایت دے۔ اللہ کی قسم ہے، ایک ایم اے درس نظامی، ایک ایم اے تعلیم القرآن وچوں محمد والا کرا لا، تیرے بچے لوکاں دی ہدایت واسطے دعا کرن گیا تھے۔ مگر ہم نہیں کراتے یار۔ ایس 7 مدرسے والوں کو بھی اب میں سمجھاتا ہوں، کیم صاحب آپ بھی ذرا لٹ ہو جائیں اس بات پہ، مدرسے والوں کو بھی اپنی پولیس پہ غور کرنا پڑے گا کہ ہم میٹرک کا بچہ لیتے ہیں، وہ 7ویں کلاس چ منڈے بگڑن دے نے، 7ویں دے بچے بالغ ہو رہے ہیں، اور تسی 10ویں دے انتظار چ درس والے بیٹھے ہو۔ میں اپنا منڈا 6ویں چ ٹا کے 7ویں چوں تے میں درس پا دیتا تے میں کہا نال تو درس بھی پڑھی تے سکول بھی پڑھی، پر اتنے پڑھنا ہے۔ جے موبائل تے دماغ چل سکتا تے محمد دین تے دماغ نہیں چل سکتا۔ میں کہا چلو اتنے اتر جلدی کر۔ تے ساڈے درساں والے بیٹے جی 5 پڑھیا لازمی ہے، وہ 7ویں کلاس چ منڈے، میں خود ایک سکول گیا ہے، مینوں ٹیچر پرنسپل نے دسیا یہ لڑکا لڑکی آپس میں پیار کرنا شروع ہو گئے، 7ویں کا بچہ ہے، اور لیٹرینوں میں ایک دوسرے کا نام لکھا۔ وہ میں حیران ہو گیا یہ بات سن کے،
میں آپ کو یہ اس لیے بات بتائی ہے، یہ مدرسہ ہے، مدرسے والے بھی سن لیں، جس کلاس میں بھی بچہ آ جائے اس کو سینے سے لگا لو تاکہ محمد عربی دے سمندر وچوں وہ ٹبی لا کے اس معاشرے وچ مصطفیٰ دے رنگ وچ رنگیا جائے۔ یہ مدارس والوں کو اب سوچنا پڑے۔ آپ بتائیں میٹرک میں بچہ 16-17 سال کا ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے نا، تو 16-17 سالوں دے منڈے تے کئی چند چڑھا چکے ہوں، تو انہیں کی پڑھنا؟ میں نے دسو دی تربیت کی ہوئے گی؟ تربیت کی عمر ہوتی ہے پرائمری کلاس سے پہلے پہلے۔ اونچی بولو، پرائمری سے کتنے؟ 5 کلاسیں جو ہیں۔ لو ناصر مدنی تانوں دسدا ہے، میں ارشاد بھٹی صاحب کو انٹرویو دے رہا تھا ٹی وی پہ، تو میں بتاتا ہوں میرا جو ہیڈ ماسٹر تھا نا وہ سیکٹری تعلیم ہو کر ریٹائر ہوئے، میاں اعظم مجید صاحب، بہت بڑا نام بنا ان کا، اور وہ مجھے کہتے ہوتے مجھے فخر ہوتا ہے جب میرے بیٹے کا پتہ لینے آئے نا تو میں نے حکیم صاحب ان کی گاڑی کا گیٹ خود کھولا اپنے ہاتھ سے، اتنا خوش ہوئے کہ یار یہ میرا شاگرد اتنا مشہور ہو کے بھی میرا ادب اتنا کر رہا ہے۔ میں نے گاڑی کا گیٹ کھولا تو وہ اتنا قابل ٹیچر تھا ہمارا کہ اس سے بڑے بچے ٹاپ کرتے تھے۔ پرائمری میں نے جو پڑھا ہے نا، جو پرائمری میں سال انور صاحب میرے ٹیچر تھے، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، مجھے اتنا قابل بنایا 5ویں تک انہوں نے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اکیلا آ کے سکول بھی لگاتا تھا، اسمبلی بھی کراتا تھا، ساری کلاسوں کو بٹھا کے ان کی حاضری لگا کے اپنی پوری کلاس کو جب ٹیچر نہ آنا ساری کتابیں پڑھا دیتا تھا، ساری ممبر پہ کھڑا ہوں، کلمہ پڑھا ہے۔ اب میں تمہیں پوچھتا ہوں، تم اپنی 5ویں کلاس کے بچوں کو تربیت نہیں کرتے، چھٹی میں کہتے اللہ ان کو ہدایت دے، اب کیوں ہدایت دے؟ اب تو وہ سیکھ چکے ہیں جو سیکھنا ہے۔ اور دسو کسی نے 10ویں کلاس دی بچے نو کیا کدی تختی لکھ؟ اچھی بولو، 10ویں کدی کیا ہوئے 8ویں تختی لکھو، 5ویں تک بھی کہیں نا تختی لکھو۔ یہ کی مطلب ہے کہ بچے دا دماغ کچی سلیٹ ہوندی ہے، کچی تختی دی، جیڑے پورنے پاؤ گے بچہ پکے کر دے گا۔ اے یہ سکھن سکھان دی بات اسی سکھاندے ہی نہیں، اسی دین سکھایا ہی نہیں بچیاں۔ اج ایک بندہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو اسی اپنی اولاد نو پہلا ایم اے مصطفیٰ والا کرانا ہے، باقی جنہیں مرضی ایم اے بچے کرے، ہاتھ کھڑے کرو۔ اب میں وینا اج بندے اپنی قبر واسطے کنے ہاتھ کھڑے کر دے۔ یا اللہ جڑا ہاتھ نہ چکے انہوں فجر تو پہلو چک لا، انہوں رکھنا کیوں یہ تھے بے دین دنیا چ؟ ہاتھ چکو، جلدی چکو، چکو سارے ہاتھ چکو۔ وہ چوکے منڈے جنہ دی اولاد نہیں، شادی نہیں ہوئی، وہ بھی چک لو، اللہ دے گا اولاد۔ ہاتھ چکو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اپنے بچیاں نو پہلا ایم اے مصطفیٰ والا کراؤ درساں چو۔ اور بھائی جان میں نے دیکھا ہے جو بچہ درس پڑھ جاتا ہے نا، لجوں کلجی باپ دی بے ادبی نہیں کرتا، وہ آندا یار لوکی آکھن گے رویں مولوی بنن نو آج پیو دی بے ادبی کر رہے ہیں۔ آج کتنے مسلمان، بیٹا بیٹھ جاؤ، آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے کہیے جی دین پڑھا رہا ہوں، انہوں نے منڈے مسیتر بناؤنے نا۔ تو امام زین العابدین کا نام کیوں لیتے ہو؟ وہ حسین کی شہادت کے بعد جتنی دیر زندہ رہے مسجد نبی میں حدیث پڑھاتے رہے ہیں۔ بولو کیا پڑھاتے رہے ہیں؟ حدیث پڑھاتے رہے، اپنے نانا کی حدیث پڑھاتے رہے، اپنے نانا کا دین لوگوں کو سکھاتے رہے۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں آخری باتیں ذرا دھیان سے سننا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جڑے اللہ دے راستے چ مارے جاندے نہیں انہاں نوں مردہ گمان نہیں کرنا۔ آد سال محمد دی شان کی ہے جنہاں دا خاندان کٹیا گیا مگر انہاں نوں پانی پلایا وے، ادھر روزہ رکھ کے بھی اپنا کھانا لوگاں نوں کھلایا وے۔ مولا علی پاک دی طرف کسی نے تھک دیتا تے امام دی تلوار نیچے آ گئی ہے، مولا علی علیہ السلام دی تلوار نیچے آ گئی۔ جدو حیدر کرار دی تلوار نیچے آئی ہے کسی نے پوچھا علی آج تلوار نہ بدلا کیوں نہیں لے آؤ؟ کہنے لگا محمد دا ویر آؤں، ساری زندگی تلوار اللہ دے دین واسطے اٹھائیے، آج میری انا دا مسئلہ وے میں نو اللہ واسطے معاف کر دیتا ہے، میں نو اللہ واسطے معاف کر دیتا ہے۔ والی جنہ بندہ وڈا ہوئے او دا ضرب بھی انہا وڈا ہوندہ ہے، تو ملے چ کسی نہ لڑ پویں اللہ جاندہ تیرا ضرب کس نہ ہوندہ ہوئے۔ آدھرا لفظ سننے والا ہے عزیزان من عرض کرنا چاہ رہے ہیں تو ایف آئی آر چ کئیاں دے نا پوا دینا میں، ہاں ہاں ذرا سنیے دے آن دے نال، میں ایسے لوگ بھی جاننا میں، ہاں ہاں سنیے دے آن دے نال، میرے کملی والے محبوب دا کلمہ پڑھنے والے جے، دین اسلام نو مننے والے جے، محمد عربی دا دین سنان والے
والے جے نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھن والے جے محبوب خدا نو من والے جے عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہے ہیں حضرت حیدر کرار نے پیغام دیتا ہے کہ دنیا دے تے علی کون ہے اسد اللہ ہے نہ لڑنا نہ ہو بتانا ڈرنا ہے جاتا زندگی حیدر حیدر کرنا ہے سلی اتے وے دم توحید دا برنا ہے جاتا زندگی حیدر حیدر کرنا ہے روک لوے جگ سارا مدنی رکنا نہیں سامک سکدے نے ذکر علی دا مکنا نہیں اسے عبادت وچ ہی جینا مرنا ہے جاتا زندگی حیدر حیدر کرنا ہے بیٹا بیٹھ جائے نیچے بیٹھ جائے سبھی کوئی ادھر دیکھنے دیں روک لوے جگ سارا مدنی رکنا نہیں سامک سکدے نے ذکر علی دا مکنا نہیں اسے عبادت وچ ہی جینا مرنا ہے بیٹھ جاؤ بیٹا نیچے بیٹھ کے جمعہ پڑھ بیٹھ جاؤ بلیک سوٹ نیچے بیٹھ جاؤ اس پہ جگہ پہ پیچھے لوگوں کو نظر نہیں آتا آپ بھی بیٹھ جاؤ بیٹا پیچھے لوگوں کو نظر نہیں آتا حضرات یہ جملہ سنیں مولا علی کاک نبی کوئی عام ہستی نہیں ہے وہ شیر خدا ہیں اور علی دی کانڈ لاؤن والا جمعہ کوئی نہیں کیوں علی نے کسے میدان وچ محمد دے رب نو نہیں چھڑیا تے پھر رب نے کسے میدان وچ علی نو نہیں چھڑیا اور علی کو اسداللہ ہی رہنے دو علی کو اللہ کہو گے تو کلمہ جائے گا کلمے کی نفی ہو جائے گی پورا اسلام تیرا چلا جائے گا 1.25 لاکھ کے نبی کی محنت چلی جائے گی اور تو محبت میں آ کے کہتا علی اللہ ہے میں اپنے اہل تشریف بھائیوں سے کہوں گا ایسے ذاکروں کو فوراً کھڑے ہو کر روکا کرو جو کہیں کہ علی اللہ ہے نہ میرے بھائیوں آپ ہمارے کلمے والے بھائی ہیں آپ توحید کو ماننے والے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو پھر ان کو فوراً روکو بھائی علی کو اللہ کہنے میں اللہ کی توہین نہیں ہے علی کی توہین ہے کیونکہ علی سجدہ کس کو کرتا ہے تو جب علی خود سجدہ اللہ کو کرتا ہے تو پھر علی کو اللہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اونچی بولے نا بھی ایک بندہ خود کہتا ہے کہ میں کس کو سجدہ کر رہا ہوں اور اسی کو بندہ کہے کہ یہ میرا اللہ ہے تو بولو عقیدہ بچے گا کلمہ بچے گا میں سب کو کہتا ہوں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں ایسے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں میں سب کو کہتا ہوں کہ علی کے بغض میں بھی کبھی نہیں جانا اور علی کی محبت میں کبھی آگے نہیں بڑھنا کہ تم شرک کی طرف نکل جاؤ اتنا ہی علی کو ماننا ہے اسد اللہ اللہ کا شیر ہے اونچی بولو علی اللہ کا یہ کم شان ہے یہ کم شان ہے کہ جدی کانڈ تے محمد دے رب دا ہتھ ہوئے علی نو کسے میدان چ کانڈ لگی نہیں کیا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے وہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا منعوم ہوتا ہے عزیزان من عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جنہاں مسافراں نو کھانے دتے ہون جنہاں نے قیدیاں نو کھانے کھلائے ہون جنہاں دی ماں نے دوست عرض کردا مسکیناں یتیماں نو کھانا کھلایا ہوئے پانی پلایا ہوئے او دے بچڑے تیرے آئے فوت ہوئے نہیں اور عزیزان من ولا تقولوا لمن یقتلوا فی سبیل اللہ اموات جڑے اللہ دے رستے چ مظلومانہ مارے جان انہاں نو دوستا مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ شہید زندہ نے ایک اکلا شیر علی دا اتے دشمن سجے کھبے تین دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا انا للہ و انا الیہ راجعون تین دن دے تیرے آئے سیداں تے 7 نو پانی باندے 8 نو سید تے پانی باندے جدی ماں نے خود روزہ پانی نہ افطار کیتا ہوئے اور اپنے بچیاں نو کیا ہوئے جاؤے میرے سزا دیو اس قیدی نو کھانا کھلا دو اس مسکین یتیم نو کھانا کھلا دو اج بچے دن دن دے ترے آئے نے 7 نو سید تے پانی باندے یکم محرم نو میدان کربلا اندر جدو امام پہنچے نہیں یکم محرم نو میدان کربلا وچ حضرت نواسا رسول پہنچے نہیں عرض کرتا پیا مسلمانوں جدو دوستا سرکار مدینہ نو ماننے والو یکم محرم نو
میدان کربلا پہنچے نہیں نہ دی پوچھیا کیڑی جائے آقا ڈیرے لاؤ فرمایا کیڑی جائے آقا میدان کربلا فرمایا ڈیرے لا دو اے ہو سید دی آخری آرام گاوے میرے نانا رسول نے فرمایا دی ام سلمہ ابھی جبریل آیا ہے میں نے حسین دی شہادت دی خبر دے کے گیا ہے مجھے حسین دی شہادت دی خبر دے کے گیا ہے اور میں ایتھے ایک بات کر جاواں جو کہندا حسین دی شہادت تے آنسو بہانا جائز نہیں گاؤ اسی تے جناب جی رونا نہیں گاؤ کیونکہ شہید زندہ نہیں ہائے تیرے فلسفے تو قربان جاواں تیرا خاندان شہید ہو جائے تے رون لگ پینا میں آنسو بہان لگ پینا میں عزیزاں نے من آنسو بہان لگ پینا میں اج ذرا میں سوال دا جواب لینا چاہنا ہے کہ حسین دی شہادت تے آنسو بہائے آنا جی بدعت ہے بدعت انہوں کہنے نے جڑا دین چ اضافہ کیتا جائے جدا پیغمبر کو ثبوت نہ ملے حسین دی محبت آپ تے غم چانسو بہانا یہ تے مصطفیٰ تو ملدا ہے سیدہ ام سلمہ فرماندیاں نے سلام اللہ علیہ میرے آقا دیاں زلفاں بکھریاں نے اکھاں چوں آنسو نے میں کہ آقا اج تاڑے چہرے تے غمی دے عالم فرمایا ابھی جبریل آیا ہے وہ دوتیاں دا حق کھان والےو دوتیاں دا حق پوتیاں نو دین والےو دوتیاں دا حق دوتیاں نو دین والےو پھر پوتیاں کولو گالاں کھان والےو بابیو اج ناصر مدنی دی گل تے آن نہ سننا تسی دوتیاں دے دشمن بن گئے جے تیاں دا حق پتراں نو دین دے جے آ محمد دیاں دوتریاں نے آ ذرا دنیا چ دین سنیا جے عزیزاں نے من محمد دے دوترے نے میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ مینوں پوچھیا وے آقا اینے غمگین جے فرمایا ابھی جبریل آیا ہے مینوں حسین دی کربلا دی مٹی دکھا کے گیا ہے میرا حسین شہید ہو جائے گا حسین دا کٹنا میرے تو برداشت نہیں ہونا میرے آقا دیاں اکھاں چوں آنسو نے میں کہا کرنا میں ابھی حسین کٹا نہیں مصطفیٰ رو رہے نے اساں تے حسین دا کٹنا کتاباں چ پڑھیا ہے ابھی حسین شہید نہیں ہوئے مصطفیٰ بشارت دے رہے نے میرا حسین شہید ہوئے گا بس کہتی میں تے کئی ورہ غور کرنا انہاں میں جدو میں بیٹھا ہوں کتاب پڑھدا ہوں میں کتاب پڑھدا ہوں میں صبح ہی کو خطاب کرنا سی تو میں رات کتاب تے نظر ماری تے ذرا توجہ کرنا میں فضائل اہل بیت کھولیا تے میں کتاب تے آنسو گیر دیتا میں جملہ پڑھیا ہوں ابھی حسین شہید نہیں زلفاں ظہور دیاں بکھریاں نے اکھاں چوں آنسو نے چہرہ غمگین نے پوچھیا آقا کیوں غمگین ہو تسی تے ہر ویلے مسکران دے جے فرمایا میرے بچڑے حسین دی شہادت دی خبر آئی ہے میرا بچہ حسین شہید ہو جائے گا کربلا دے میدان وچ تے جدے شہادت دی خبر تے مصطفیٰ دیاں زلفاں بکھریاں ہون کنگھی نہ کیتی ہوئے آنسو اکھاں چومن چہرہ غمناک ہوئے تے میں کتاب پڑھدا رو پیا اوے اساں تے حسین دے کٹنے دے بھی لفظ پڑھے نے زمین تے گرنے دے بھی لفظ پڑھے نے سر تل تو جدا کر کے حسین دے سر دا تماشا بندا بھی دیکھے اور میں اہل تشریف بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑوں گا خدا کے لیے حسین کا سر نیا بنا کے حسین کے حسن کی توہین نہ کرو اس کا سر بنا کے گلیوں میں نہ گماؤ خدا کے لیے حسین کی شہادت کا تماشا نہ بناؤ میں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں حسین کا سر کوئی بنا ہی نہیں سکتا حسین کا مثل کوئی بن ہی نہیں سکتا حسین کا حسن کوئی ڈال ہی نہیں سکتا حسین کے نقش و نگار کوئی لکھ ہی نہیں سکتا کوئی بنا ہی نہیں سکتا حسین کیسا تھا اور دنیا والوں جب اس کے نانے کے چہرے کی کوئی مثال نہیں تو شریعت نے کہا حسن حسین اپنے نانے جیسا تھا جب حسین کے نانے جیسا تم بنا نہیں سکے تو اس کے نواسے جیسا کیسے بنا سکو گے کبھی غور کیے یہ جمعے کا آخری پیغام ہے میں جملہ کیا کرنا بس کہتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی تین دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا 7 نو پانی بند 8 نو پانی بندے اور جدو 9 نو پانی بندے میرے نبی کریم دا پیارا نواسا وے میرے پر آتے پابندی
ہے عزیزان من میں مشکات المصابی امام بغوی نو پڑھیا وے مشکات شریف اس مدرسے چ بھی پڑھائی جاندی ہے امام صاحب نے لکھیا ہے ایک فاشا عورت کنجری نے کتے دے بچے نو بلکدا ویکھیا ہے ایک گلر نو بلکدا ویکھیا ہے انہیں اپنے سر تو کپڑا ہٹایا اس دور دی کنجری دے سر تے کپڑا سی اج مسلمان بچی دے سر تے بھی کپڑا نہیں اج مسلم تیاں دے سر ننگے ہو گئے اس دور دی فاشا عورت نے کپڑا سر تو لایا ہے اور کپڑے دے نال جُتی نو نا جی لاج بنایا ہے کپڑے دی لاج بنائی جُتی دا بوکا بنایا ہے خوہ وچوں پانی کڈ کے اس کتے دے بچے دے گلر نو منہ نو لایا وے آسمان تو آواز آئی نہیں کنجریے گناہگار ہو کے بے زبان تے رحم کھادا ہے میں رحمان ہو کے تیرے تے رحم کیوں نہ کھاواں اور انہاں دا نام کی رکھا ہوئے جنال رسول تے پانی بند کر دیتا ہوئے حوض کوثر دے وارثاں تے پانی بندے عزیزان من حوض کوثر دے وارثاں تے پانی بندے جدو دوستا 7 نو پانی بندے 8 نو پانی بندے 9 نو پانی بندے حضرت غازی عباس علمدار اپنی بتیجی دے پاس کھڑے نہیں میرے چچا عباس ذرا ساکی آلے بیت پانی لاؤ حضرت عباس علمدار پانی لین واسطے گئے نہیں ظالمان دا حملہ ہویا جم گٹھا ہو کے حملہ کیتا ہوئے ایک تو بعد دوسرا بار ہویا میرے امام دا بازو قلم ہویا وے مشکیزے نو تیر لگا پانی زمین تے گرے آئی حضرت عباس شہید ہو گئے نہیں جوان ویر دا لاشا حسین اٹھان آئے نہیں جدو خیمیاں دے اندر لاشا پہنچے آئے کہرام مچ گیا جوان ویر دنیا تو چلے گیا ہے میرے بھائی عباس خیمیاں دی بارے داری کون کرے گا جدو عباس شہید ہو گئے نہیں ادھر 9 دی رات آؤ امام زین العابدین بیمارے کربلا تڑپ دے پے نہیں پیاسے امام نے کربلا چے بیمار نہیں حسین دا آخری بچڑا ہے تو عزیزانے من حضرت نواسہ رسول تے پانی باندے خاندان رسول تے پانی باندے زہرہ دے لال تے پانی باندے حیدر قرار دے بچڑے تے پانی باندے مدینے دے تاجدار آقا سردار امام الانبیاء دے پیارے نواسے تے پانی باندے اور پانی بند کرنے والے کلمہ پڑھنے والے نہیں حسین کیا ہوئے گا نانا جی آکے ایک لو تاڑے کلمہ پڑھنے والے آنے انہاں بھی اس حسین تے پانی بند کر دیتا ہے باہر نکلے نہیں کوفیو جان دے جے میں کون آؤں میں اپنے نانا رسول دی زبان چوسن والا حسین آؤ حضرت سلمان فارسی جا رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی دے گھر چ رونے دی آواز ہے اندر داخل ہوئے پوچھا میری دی میرے ننے شہزادے رو رہے ہیں ہاں ابو جی گھر چ پانی موجود نہیں میرے آقا نے فرمایا مشکیزہ دکھاؤ مشکیزہ کھالی ہے گود وچ حسین نو اٹھایا وے فرمایا زبان نبوت نکال کے لے میرے شہزادے آؤ اپنے نانے دی زبان چوس کے پیاس ختم کر لاؤ تیرے نانے کولوں تیرا پیاسا رہنا برداشت نہیں ہوندا جنہیں اپنے نانے دی زبان چوس کے پیاس ختم کیتی ہوئے آج وہ تے پانی بند کر دے جے جان دے جے میرے نانے کول میرا پیاسا رہنا برداشت نہیں ہوندا دی مگر دوستا شمر دنیا دا کتا دی شمر پلید نے ظلم دی اخیر کر دیتی ہے کہدا ابھی بیعت کرو نہیں تے رہن واسطے تیار ہو جو 10 محرم دا دن سی جمعہ دا دن نہیں عصر دا ویلا ہے امام شہید ہو رہے نہیں جدو پیاسا امام شہید ہو گیا ہے ادھر قاسم عباس شہید ہو گئے نہیں ہن محمد شہید ہو گئے نہیں ادھر امام زین العابدین خیمیاں دے اندر بیمار نے جدو خیمیاں تے حملہ آیا وے بی بی زینب کھڑیاں ہو گیاں نے وے اندر نامی اندر مدینے والے دی دوتری ہے وے سیداں دے پردے دا حیا کر وے سیداں دے پردے دا خیال کر اپنیاں بیٹیاں دیاں پروفائل پکچراں لگوانے والو اپنی بیٹیاں دیاں ویڈیو بنوانے والو اپنیاں بیٹیاں نو مہندیاں چ نچوانے والو اپنیاں بیٹیاں نو کالجاں چ ڈانس کروانے والو اپنیاں بیٹیاں نو یونیورسٹیاں چ ڈانس کروانے والو اور نچن ٹپن دا مجرا کروانے والو ہائے تاڈا دنیا چ کی کلمے نہ رشتہ رہ گیا ہے مسلم دی تھی ہے حیدر قرار دی ہے نبیاں دے سردار دی دوتری ہے خاندان کٹا بیٹھی ہے اون محمد دا لاشا ہے پتراں دا لاشا ہے بھتیجیاں دا لاشا ہے بھائیاں دا لاشا ہے واہ سیدو تاڈی عظمت نو سلام پیش کرنا ہے خاندان لٹ گیا ہے بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی جدو دوستا آندھی وے ظالمہ اندر نامی علی دی بیٹھی ہے شمر پیچھے رکے آئے بی بی پاک قیدن بنا لیا گیا ہے جنہوں لے حسین قیدی بن گئے نہیں میرے بھائیو سر حسین نیزے چڑھ گیا ہے امام زین العابدین کربلا دا میدانی بنا بھی قیدی بن گئے نہیں بی بی پاک نے سامنے دیکھے آوے میں ایک جملہ کہہ کے اجازت چاہاں گا ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون
शरीयत दे उत्ते जान मारी है। जिहड़े वेले दोस्त अर्ज करदा पिया मैं पर्दे दा ख्याल रखिया है ते जिहड़े वेले वीर दी लाश दे नेड़े लंघी है आंदी है सर मेरे कोई दोष ना देवी वीरा मैं मजबूरी कित्थों ले आवां अज कफन मैं तेरा शहर मदीना दूरी।